بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرزمین میں آنے والے تمام انبیاء، صحابہ، صالحین، مومنین کے سردار اور امام ہیں۔ تمام انسانوں کی کامیابی کا واحد ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کے دلائل اور نشانیاں واضح طور پر دکھا دی اور انسانیت پر اپنے سچے نبی کی حجت تمام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے اور وحی آنے کے قبل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے واقعات نمودار کیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل تھی اور ایک ذی عقل شخص کے لیے ایک واضح نشانی بھی۔ ان نشانیوں اور معجزات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہونے والے غیر معمولی واقعات تھے جو اس وقت موجود لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آپ کی نبوت کے گواہ ثابت ہوئے۔ جس رات اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات مکہ اور عرب کے لوگوں نے بہت سے عجائب اور منفقل فطری چیزیں دیکھی۔ یہ باتیں نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ فارس کی زرتشتوں کی تاریخ میں بھی لکھی ہیں جو عرب کے پڑوس میں آباد تھے۔ عام الفیل والے سال عرب میں ایک روشن سورج طلوع ہونے والا تھا جس کی بشارت نبیوں نے سینکڑوں سال قبل دے دی تھی اور بہت سے لوگوں نے پیشن گوئی بھی کی تھی۔ عرب میں اس سال ایسے واقعات ہونے لگے جو اس بات کی نشانی تھے کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔ اس سال زمین سرسبز ہو گئی اور فصلوں میں اضافہ ہو گیا، درخت پھلوں سے بھر کر جھولنے لگے، بارش خوب ہوئی، گویا یہ خوشحالی کا سال تھا۔ قریش نے ایسا موسم کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ میری ماں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ ایک غیر معمولی رات تھی۔ اس کے متعلق آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور نکلا، میں نے دیکھا جس سے شام کے صحرا و بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ میں نے چند ایسی دراز قد عورتوں کو دیکھا جیسے کہ وہ عبد المناف کی بیٹیاں ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کچھ مرد فضا میں اپنے ہاتھوں میں چاندی کے برتن لیے کھڑے ہیں۔ اس روایت کو امام حاکم نے نقل کیا جس کے متعلق امام سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ نے شام کے محلات دیکھے، وہ حالت بیداری میں تھے۔ حضرت عثمان کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ گھر میں ہر طرف روشن نور محسوس کرتی تھی اور ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا یہ میرے اوپر گر پڑیں گے، اور میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا، وہ نور سے منور ہو گیا تھا۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا، حضرت جبریل علیہ السلام بشارت لائے، عرش خوشی سے جھوم اٹھا، حورین اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگیں۔ رضوان کو حکم دیا گیا کہ فردوس اعلیٰ آراستہ کرو۔ نیز حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں عدن سے پرندے بھیج دو جو اپنی چونچوں کے ذریعے موتی بکھیریں۔ حضرت آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پر خوب پھیلائے۔ نیز تسبیح و تحلیل کرنے والے فرشتے اس قدر سے اترے کہ تمام بحر و بر نشیب فراز بھر گئے۔ علماء اور محدثین نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے، خانہ کعبہ میں کھڑے وہ بت جس کی قریش مکہ عبادت کیا کرتے تھے، لات، عزا اور حبل، تمام کے تمام بتوں کے بل گر پڑے۔ جبکہ کچھ محدثین نے لکھا اس رات دنیا کے تمام بت اندھے منہ الٹ گئے۔ شب ولادت کسریٰ یعنی ایران کے بادشاہ کے محل میں زلزلہ آ گیا، اس کے 14 کنکرے گر پڑے، بحر تبریہ خشک ہو گیا اور فارس کا آتش کدہ جو ہزاروں سالوں سے جل رہا تھا اس کی آگ بھی بجھ گئی۔ یہ وہ واقعات تھے جو ایک نبی کے آنے کی خبر دے رہے تھے اور رحمت للعالمین کی پیدائش سے ہزاروں سالوں کی جانے والی پیشن گوئی مکمل ہوئی۔ ویڈیو پسند آئے لائک شیئر کر دیا کریں اور ہر آنے والی ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔